اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اے اہل کتاب تعالو، آؤ، تعالو آؤ، الی کلمۃ، ایک کلمے کی طرف. کیسا کلمہ؟ الی کلمۃ. کلمہ ہم اردو میں کلمہ کہتے ہیں نا، اس کا ترجمہ بھی اصل میں بات ہی ہوتا ہے، یعنی ایک بات کی طرف. اے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف. اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے موٹی زبان میں کہا، انشاءاللہ تشریح میں بیان کروں گا میں. کہ بولتے ہیں ارے بھائی ایک بات تو مانو کم سے کم. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ایک بات تو مانو، ایک بات پہ تو آ جاؤ. تو اس طرح کا یہ ایک بات ہے. آؤ ایک بات کی طرف، ایک کلمے کی طرف. سوائم بیننا و بینکم، زبردست اصول اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں بیان کیا. وہ بات کیسی ہو، کیا ہے وہ بات، اس کی صفت کیا ہے، اس کا گن کیا ہے. سوائم بیننا و بینکم، سوا کہتے ہیں برابر کو، سوا کہتے ہیں برابر کو. جو برابر ہے بیننا و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان، ہمارے اور تمہارے درمیان جو برابر ہے، مساوی ہے، ایکویلنٹ ہے، جس کو ہم بھی مانتے تھے کچھ تم بھی مانتے، ایسی بات کی طرف آؤ. اللہ اکبر، بہت زبردست نقطہ ہے اس میں. اے اہل کتاب آؤ اس ایک بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے، ایک جیسی ہے، جس کو ہم بھی مانتے تم بھی مانتے. اور بات کیا ہے اس کی وضاحت کر دی گئی. اللہ نعبد الا اللہ، وہ بات یہ ہے کہ ہم نہیں کریں گے عبادت مگر اللہ کی. ہم نہیں کریں گے عبادت مگر اللہ کی. ولا نشرک بہ شیئا. اب عبادت میں معنی آ چکا تھا اللہ کی بات کرنے کا، تو الگ سے شرک کا بیان کیوں ہو رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. آج کتنے لوگ ہیں جو شرک پر بات کرتے ہوں گے. اللہ ہی خاص اللہ کی بات کرو، بولنے سے بات مکمل ہو جاتی ہے کہ شرک نہ کرو، ہے نا. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نعبد الا اللہ. وہ ایک بات یہ ہے کہ ہم عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ کی، مطلب صرف اللہ ہی کی بات کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ بھی بات ہے وہ جو تمہارے ہمارے درمیان یکساں ہے، ایک ہے. تیسری چیز ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اور جو یکساں بات کیا ہے جو تمہارے ہمارے درمیان، اس کو ہمیں اور تمہیں دونوں کو ماننا چاہیے، وہ ہے کہ ہم نہیں بنائیں گے آپس میں ایک دوسرے کو بعضنا بعضا، ہمارے میں سے ہی یا تمہارے میں سے ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بنائیں گے. اربابا، رب کی جمع ارباب، رب کی جمع. ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے. کیا نہیں بنائیں گے؟ رب. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. بہت زبردست آیت ہے صاحب، اس کی تشریح اتنی زبردست ہے. ایک آیت اگر سمجھ لے بس، قرآن کی ایک آیت، عقیدے توحید بالکل خالص ہو جائے گا انشاءاللہ عزیز. شرک بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گا. صحیح منہج، صحیح مسلک، صحیح طریقہ دین پر چلنے کا، عقیدے کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، نماز پڑھنے کے اعتبار سے، روزہ رکھنے کے اعتبار سے، حج کرنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے صحیح طریقہ کھل کر سامنے آ جائے گا ایک آیت سمجھنے پر بس.
میں خود بھی صبح سے سوچ رہا ہوں کہ اس آیت کو 1 گھنٹہ لوں کہ 2 گھنٹے لوں، مطلب 2 درس لوں، فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں. میں نے پھر چھوڑ دیا، بولتے ہو جیسا وقت لگے گا انشاءاللہ ویسا اس کے 2 حصے کر لیں گے یا پھر 1 حصہ، جیسا بھی جمے گا. تو تیسری بات کیا کہی گئی جو یکساں ہے اور یکساں کرنی ہے وہ کیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ بات ان کے آگے رکھنے کے بعد بھی فَإِن تَوَلَّوْا، ان سے کہو کہ اگر تم نے پھر بھی منہ موڑا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو لہذا آپ ان سے کہو اے مسلمانوں کہو، کیونکہ یہاں جمع کا صیغہ ہے. اوپر واحد کا صیغہ چل رہا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص اللہ تبارک تعالیٰ مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، اور یہاں فقولو، لہذا اے ایمان والو اے مسلمانوں تم کہو، فقولو اور ان سے کہو اشہدو بأننا مسلمون، کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. کس میں سے ہوں؟ ایک ہی آیت کافی ہے صحیح عقیدے کو سمجھنے کے لیے، شرک کو سمجھنے کے لیے، دین کی اساس اور بنیاد کو سمجھنے کے لیے. منہج، مسلک، فرقے، جماعتیں ہیں، حق والی جماعت کون سی، باطل والی جماعت کون سی، حق پر کون ہے، گمراہ کون ہے، انشاءاللہ العزیز اسی ایک آیت میں سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. شرط ہے نیت صحیح ہو، منزل کو جانے کی چاہ ہو، چاہ ہے نا. مثال کے طور پر بارہ کہتا رہتا ہوں، ایک آدمی چوراہے پہ بیٹھا ہوا ہے،